يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. الحمدللہ آج قرآن پاک کے 7.5 پارے ہم نے مکمل کر لیے ہیں. بہت ساری آیتیں آج ذکر کرنی ہے، جن میں سے 2-3 میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی آیت تو یہ کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفى اللہ عنها واللہ غفور حلیم. جو لوگ بے جا سوال کرتے ہیں، لا یعنی سوال، ایسا سوال کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سوال کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا. اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے نبی سے کسی ایسی چیز کے بارے میں نہ پوچھنا جو ان قریب تمہیں بتائی جانے والی ہے. جب قرآن اتر رہا ہوگا تو ان مسائل کا علم تمہیں یوں ہی بتا دیا جائے گا. بلا وجہ پوچھ کر نبی کو پریشان نہ کرو. مفسرین کرام فرماتے ہیں، اس آیت کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض لوگ جو دیہات سے آتے، رسول پاک کی بارگاہ میں بیٹھتے، کچھ عجیب و غریب سوال کیا کرتے. عجیب و غریب سوال اس طرح کے ہوتے کہ آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے. ایک دیہاتی شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ علم غیب جانتے ہیں تو بتائیے میرے باپ کا نام کیا ہے. یہ معنی خیز سوال ہے. اگر حقیقت رسول پاک بتا دیں تو ممکن ہے بہت سارے پردے کھل جائیں، کیونکہ کون کس کا باپ ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عورتوں نے کتنی خیانت کی ہے کہ نہیں کی ہے یہ تو قیامت کو معلوم ہوگا. اللہ نے سارے عیبوں پر پردہ ڈال کر کے رکھا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں، یہ ایسا سوال ہے جس سے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ. اس زمانے میں کوئی ڈاکیومنٹ تو بنانے نہیں جا رہے تھے کہ باپ کے نام کی ضرورت پڑ گئی. وہ رسول پاک ہیں، ان کی بارگاہ میں آؤ تو پھر ایسے سوال کرو کہ جن سوالوں سے پھر ایک دنیا جو ہے سیکھتی رہے اور علم دین حاصل کرتی رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ جانتے ہوئے بھی بہت سارے مسائل جب اور لوگ بیٹھے ہوتے تو ان کے علم میں اضافے کے لیے اس طرح کے سوالات کرتے اور رسول پاک جواب دیا کرتے. لیکن بے جا سوال کرنا یہ شریعت میں منع کیا گیا. حتیٰ کہ ایک حدیث میں ملتا ہے، ایک دیہاتی شخص رسول پاک کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے حج ہم پر فرض ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ فرماتا ہے لوگوں پر حج ادا کرنا فرض ہے جو وہاں جا سکتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں. اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج ادا کرنا فرض ہے؟ قرآن میں تو صرف ایک مرتبہ آیا. نماز کے بارے میں آیا ہے کہ نماز قائم کرو، لیکن حج کے بارے میں نہیں آیا کہ حج کو قائم رکھو، بلکہ کہا کہ حج فرض ہے. اس کا مطلب پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے. لیکن وہ دیہاتی شخص پوچھتا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج ادا کرنا فرض ہے؟ رسول پاک خاموش رہے. پھر دوبارہ اس نے پوچھا، کیا ہر سال حج ادا کرنا فرض ہے؟ رسول پاک خاموش رہے. تیسری مرتبہ جب اس نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوئے. ہلکی سی ناراضگی آپ کے چہرے پر نظر آئی اور آپ نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے میرے صحابی، اگر ابھی میں ہاں کہہ دوں تو اللہ ہر سال حج کرنا فرض قرار دے دے گا. اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال تم پر فرض ہو جائے گا اور پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے اور دین سے پھر جاؤ گے. ظاہر سی بات ہے، اگر ساری امت پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، کیا ہمارے پاس اتنی طاقت، اتنے پیسے ہیں کہ ہم ہر سال جا سکیں؟ آج بلکہ امیری کا زمانہ ہے. 1400 سال پہلے تو حالات اس طرح کے نہیں تھے.
آج ہر شخص کے گھر کے اندر کھانے کے سامان مہیا ہیں اور سفر کے جو ہے معاملات آسان ہیں. اس زمانے میں اور زیادہ مشکلیں تھیں. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا کہ اللہ نے ان کی زبان سے ہمارے لیے رحمت کے الفاظ نازل فرمائے کہ پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے. اسی سے مفسرین فرماتے ہیں ایسا سوال کہ جس کا کوئی دنیا میں بھی فائدہ نہیں آخرت میں بھی فائدہ نہیں, ایسے سوالات نہیں کرنا چاہیے. ابھی ریسنٹلی میں اپنی بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک صاحب ہیں, انہوں نے پوچھا, پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ, کہا کہ حضرت میں جس مسجد میں بھی جاتا ہوں حافظوں کو دیکھتا ہوں جب پڑھتے ہیں تو وہ اٹک اٹک کر کے پڑھتے ہیں, رک کر کے پڑھتے ہیں, بھول جاتے ہیں. کوئی تو دنیا میں ایسا حافظ ہوگا جو بغیر غلطی کے قرآن پڑھتا ہوگا. کیا کوئی ایسا ہے؟ ہمیں ایسے حافظ صاحب کی ضرورت ہے کہ جو بنا بھولے بنا اٹکے قرآن پڑھے. تو ہمارا جواب یہ تھا کہ اگر آپ کو ایسا حافظ چاہیے تو آپ کو قاری جبرائیل علیہ السلام کے پاس جانا پڑے گا, کیونکہ وہی ایک اللہ کے ایسے فرشتے ہیں جو آسمان سے آیتیں لے کر اترے تھے اور بنا غلطی کے بتائے تھے. ورنہ آپ جس حافظ کو بھی دیکھیں گے یقیناً وہ کچھ نہ کچھ تو بھول کرے گا, انسان ہے. ارے ہم اور آپ کی بات کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے خطا ہو نہیں سکتی, جن سے غلطیاں نہیں ہو سکتی, حدیث میں ملتا ہے جب آپ امامت فرماتے تو کبھی کبھار ایسے حالات ہوئے کہ کچھ آیتوں میں آپ کو تشابہ لگا ہے, سیم آیت ہونے کی وجہ سے تشابہ لگا, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ کچھ اور بیان فرمائی. ہم بھول نہیں کہتے نبی کے ساتھ کہ ان کو بھول ہوئی یا خطا ہوئی, لیکن تشابہ لگا تھا. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا نبی, امام الانبیاء, تاجدار کائنات, اگر وہ قرآن پڑھیں اور ان کو تشابہ لگ سکتا ہے تو ہم اور آپ کون سے زمرے میں ہیں؟ لہذا دنیا میں کوئی ایسا حافظ آپ کو نہیں ملے گا کہ جو بنا اٹکے اور بنا غلطی کے پڑھ رہا ہو. اور حرم کے امام جو دنیا کے سب سے زیادہ کوالیفائڈ اور سرٹیفائڈ حافظ ہوتے ہیں, جو کئی اساتذہ کے پاس پڑھ کر کے آتے ہیں, آپ ان کے پیچھے تراویح پڑھ کر کے دیکھیے, آپ کو معلوم ہوگا بہت ساری ایسی وہ غلطیاں کر جاتے ہیں کبھی کبھار کہ ہم سوچے بھی نہیں ہوتے. لہٰذا یہ قرآن ہے اور اس کا جلال اس طرح ہے کہ یہ مکمل جب کسی کے سینے میں آتا ہے اس کے جلال کو وہ سینہ سنبھال نہیں سکتا. تو اس طرح کے بیجا سوالات کرنا یہ فضول ہیں. مجھے یاد ہے آج بھی ہبلی میں مفتی صاحب سے کسی نے سوال کیا تھا, کہا تھا کہ بہت ضروری سوال ہے حضرت, تفسیر کے درس کے بعد مجھے پوچھنا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے پوچھو. کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناشتے میں کیا کھاتے تھے؟ اب اس سوال کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ. ایسے بے جا سوالات کرنے سے کچھ قومیں گمراہ ہو گئیں. قرآن میں اس کے آگے کی آیت ہے, اللہ فرماتا ہے قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین. کچھ قومیں ایسی گزری ہیں کہ زیادہ سوال کر کر کے وہ کافر بن گئیں. ایسے سوالات اپنے نبیوں سے کیا اور پھر جوابات ملے, بدظن ہوئے, نبی سے دور ہوئے اور کافر ہو گئے. لہذا انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب ہم کسی عالم سے, کسی شیخ سے جب سوالات کرنے جا رہے ہیں تو حقیقت میں یہ سوال کیا ہمارے لیے مفید ہے کہ نہیں ہے. بس ذہنی خلفشار کو لے کر کے ہم پہنچ جائیں اور پھر اپنا نقصان کر لیں دین و ایمان کا, یہ بہت بڑی غلطی. اس زمرے میں آخری حدیث پاک ذکر کر دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے برا شخص وہ ہے کہ جو اپنے نبی سے کوئی ایسا سوال کرے جو پچھلی امتوں میں جائز تھا اور اس کے پوچھنے کی وجہ سے وہ چیز حرام ہو گئی ہو. سب سے برا شخص وہ ہے. اللہ اکبر. جس طرح وہ حج کے متعلق میں نے بتایا, حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, لیکن بار بار پوچھنے کی وجہ سے ہر سال فرض بھی ہو سکتا تھا. لہذا ایسے سوالات کرنے کی اجازت اسلام میں نہیں دی گئی ہے, بلکہ جو ضروری ہیں, جو آپ کے مطلب کے ہیں, جس کا دنیاوی فائدہ ہو, اخروی فائدہ ہو, وہ سوچ کر کے سوالات کریں تو اس پر جزا بھی دی جاتی ہے, ثواب بھی دیا جاتا. دوسری آیت جو آج ہم نے پڑھا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون,
الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ اللہ فرماتا ہے کافروں کے حالات بتاتے ہوئے، اللہ فرماتا ہے بلکہ تم اسے پکارتے ہو اور اگر وہ چاہے تو تمہاری تکلیفوں کو دور بھی کر دیتا ہے۔ جس چیز کے لیے تم پکارتے ہو اگر وہ چاہے تو تمہاری تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے، لیکن پھر تم جن کے ساتھ اللہ کو شریک ٹھہراتے ہو ان کو بھول جاتے ہو۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کافروں کی حالات اللہ رب العزت نے کچھ اس طرح بیان فرمائی ہے کہ ان کی عادت یہ ہوتی ہے جب وہ مصیبت میں آتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب تکلیف میں آتے ہیں تو ایک اللہ کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں اے رب ہماری تکلیف کو دور فرما دے۔ اب وہ جس زبان میں بھی ہو، جس لینگویج میں بھی ہو، اللہ کو جو وہ کہہ کر پکارتے ہیں، ان کا دل، ان کی توجہ صرف ایک اللہ، ایک رب کی طرف ہو جاتی، اور جیسے ہی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے پھر سے وہ بت قدے کی طرف چلے جاتے ہیں اور بت پرستی میں پڑ جاتے ہیں، پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جس طرح کفار مکہ کے متعلق ملتا ہے، ابرہہ جب ہاتھی کا لشکر لے کر آیا تھا مکہ پر، آپ کو تفسیر معلوم ہے، اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا تھا۔ اس وقت مکہ کے جتنے کافر ہیں، رسول پاک کے پیدا ہونے سے 55 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ابھی رسول پاک پیدا بھی نہیں ہوئے، جلوہ افروز نہیں ہوئے، اس سے پہلے کی بات ہے، 55 دن پہلے وہاں تو ہر طرف بت تھے، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، سارا کا سارا مکہ جو ہے وہ بت پرستی میں تھا۔ لیکن اس کے باوجود تاریخ بتاتی ہے جب ابرہہ لشکر لے کر کے آیا اور مکہ پر حملہ کرنے والا تھا، ان کا سامان سب اس نے لوٹ لیا، اس وقت سب ایک جگہ جمع ہوئے اور بتوں کو بھول گئے، اللہ کو یاد کرنے لگ گئے۔ سب نے مل کر کے پکارا، کہا کہ اے رب کعبہ، اے کعبہ کے رب، اے ابراہیم کے رب، ہماری تکلیف کو دور فرما۔ پتہ یہ چلا کہ جب انسان مصیبت میں آتا ہے تو اپنے حقیقی رب کو یاد کرتا ہے، اور جیسے ہی پھر اچھائیاں اس کی زندگی میں آتی ہیں پھر رب کو بھول جاتا۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، اس آیت کو اپنے زندگی میں تجربے کے طور پر دیکھیں، جب خوشیوں کے حالات ہوتے ہیں، مالی حالات بہتر ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں خوشیاں آتی ہیں، ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، لیکن جب مصیبت آتی ہے، کسی کی موت ہو جاتی ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ جب خوش ہوتے تب بھی اللہ کو یاد کرتے، اور جب بیمار ہوتے، تکلیف میں ہوتے تو بھی اللہ کو یاد کرتے۔ حق تو یہ تھا، اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں شکر کرنے والے، خوشحالی میں مجھے یاد کرنے والے بہت کم ہیں۔ زیادہ تر لوگ تکلیف کے وقت میں مسجد میں آتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اکثر تو وہ ہیں جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو دور بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کو وہ بندے زیادہ پسند ہیں کہ جو تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو کہ خوشحالی میں ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ ابو جہل کو آپ سب جانتے ہیں، ابو جہل جس کا نام عمر بن ہشام تھا، یہ مکہ کا سردار بھی تھا، قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار بھی تھا، بڑا بہادر آدمی بھی تھا اور معزز لوگوں میں سے تھا، مکہ کے بڑے لوگوں میں، نامور لوگوں میں اس کا نام آتا تھا۔ اس نے پوری زندگی، جب تک کہ اس کی زندگی رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرزہ سرائی میں گزاری، ان کو ستاتا رہا، پریشان کرتا رہا، ان کے خلاف جنگوں میں شرکت کرتا رہا، لوگوں کو ابھارتا رہا۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس کا جو سب سے مضبوط سہارا تھا وہ کون تھا؟ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا اکرمہ۔ اس کا ایسا بیٹا جو ہر جنگ میں اس کے ساتھ شریک رہا، ہر مصیبت میں ساتھ دیتا رہا، بلکہ جب جب اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، ہر سازش میں اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تاریخ میں ملتا ہے گویا کہ ابو جہل کا وہ رائٹ ہینڈ تھا جس پہ وہ بھروسہ کر کے سارے کام کیا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ جب جنگ بدر واقع ہوئی تھی جس میں ابو جہل کو واصل جہنم کیا گیا، اس میں اس جنگ سے پہلے اکرمہ اپنے باپ کے ساتھ ایک دو دن پہلے آ کر کے بس گیا تھا اور قسم کھا کر کے مکہ سے آیا تھا کہ اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر دوں۔ اللہ اکبر! لیکن اللہ کو کیا منظور ہے کیا معلوم،
حالات کچھ اس طرح ہوئے کہ جب جنگ بدر ہوئی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور ابو جہل ہلاک ہو گیا، اور اس طرح ہلاک کیا گیا اور مکہ کے جو کافر آئے تھے اس طرح ڈر کے بھاگے کہ وہ اپنے لوگوں کی لاشیں بھی اٹھانا بھول گئے۔ اکرمہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے باپ کی لاش لے کر کے جائے، سردار کی لاش ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، لاش لے جانا ضروری تھا، لیکن جب حالات اس طرح کے تھے، مسلمانوں کی طرف سے اس طاقت کے ساتھ حملہ ہوا، اس کا دماغ کام نہ کیا، اس نے سوچا کہ اپنی جان بچاؤں اور یہاں سے نکل جاؤں۔ جو کچھ اس کے پاس سامان تھا اس کو سمیٹ کر کے نکل گیا، واپس مکہ پہنچا، دل بوجھل سا ہے، باپ میرے سہارے آگے بڑھا کرتا تھا، میں باپ کے سہارے آگے بڑھتا تھا، آج محمد کے ساتھیوں کی اتنی جرت ہو گئی کہ میرے باپ کو ہی مار دیا، اور مکہ کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے، ابو لہب مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، اللہ اکبر۔ دل میں ایک ملال تھا، لیکن دشمنی اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ ابو سفیان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور دیگر سرداران قریش کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور پھر آگے کی پلاننگ کرنے لگ گیا کہ کچھ نہ کچھ ہمیں ایسا کرنا ہے کہ مدینے میں جو موجود ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اس دنیا سے ختم کرنا، اس مذہب کو ختم کرنا ہے۔ یہاں رک کر کے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو آج کی تفسیر میں آئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کافر آپ کو حق سمجھتے ہیں۔ حضرت علی سے روایت ہے، ایک دن ابو جہل سے بات ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں؟ ابو جہل کہتا ہے اے علی مجھے یقین ہے، بلکہ سورج کی شعاعوں سے زیادہ، عربی میں کہا جاتا ہے اظہر من الشمس، سورج سے زیادہ ظاہر ہے میرے سامنے یہ بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے دین کے ساتھ آئے ہیں اور حق پر ہیں، لیکن اگر میں ان کو مان لوں گا تو ہم سب کی سرداری چلی جائے گی، ہماری کرسی خطرے میں آ جائے گی، اس لیے میں اپنی آخری سانس تک ان کو نبی نہیں مانوں گا، ان کو سردار نہیں مانوں۔ وہ جانتا تھا، اکرمہ کو بھی یہ بات معلوم تھی۔ اکرمہ واپس آنے کے بعد پلاننگ کرنے لگ گیا جنگ احد کی اور بھی کئی ساری جنگوں کی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات ہوتی، اس میں سب سے آگے وہ شخص ہوتا جس کا نام اکرمہ ہے، حتیٰ کہ کافی سال گزر گئے، 5 سے 6 سال گزر گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور پھر آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ تشریف لائے۔ جب مکہ فتح ہوا اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الیوم یوم المرحمہ، آج کے دن رحمت کا دن ہے، سب کو معاف کیا جائے گا، لیکن 10 لوگوں کی لسٹ آپ نے دی تھی اپنے صحابہ کو اور کہا تھا یہ ظالم جہاں ملیں، جس جگہ ملیں، ان کو قتل کر دینا، یہ ظالم جہاں ملیں گے ان کو معافی نہیں ہے، ان کو قتل کر دینا۔ اس میں اکرمہ کا نام سب سے اوپر تھا کہ ان کو پکڑا جائے اور قتل کر دیا جائے، بلکہ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے تو اس دن سب کو معاف کیا تھا۔ کعب بن اشرف جو بڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، وہ غلاف کعبہ میں چھپ رہا تھا، صحابہ نے اس کو پکڑ کر وہاں قتل کیا، کیونکہ معاف کرنے کا حکم بھی رسول پاک کا ہے، قتل کرنے کا حکم بھی رسول پاک کا، اور جو ان کا حکم ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا۔ بہرحال جب فتح مکہ ہوا اور لوگ ڈھونڈنے لگ گئے کہ اکرمہ کہاں ہے، ابو جہل کا بیٹا کہاں ہے، اکرمہ کی عمر 30 سے 40 سال کے درمیان کی تھی۔ اکرمہ سمجھ گیا کہ اب میری موت قریب آئی ہے، اگر محمد کے ساتھی پکڑ لیں گے تو میں بچ نہیں پاؤں گا۔ کچھ سامان اپنا لیا اور تیزی کے ساتھ اونٹ پر بیٹھ کر نکل گیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، کسی کو ساتھ نہیں لیا، اکیلا نکل پڑا۔ کہاں پر؟ مکہ سے جدہ کی طرف۔ جدہ کے قریب ایک کشتی ملی اور کشتی پر ایک ملاح تھا، کشتی چلانے والا، اس کے قریب گیا، جا کر کے کچھ درہم و دینار دیا اور کہا کہ مجھے اس میں بیٹھنے دو، کہیں دور لے چلو۔ کہا کہاں جانا ہے؟ کہا کوئی نہیں پتا، تم جدھر جا رہے ہو مجھے ادھر ہی جانا، اپنی جان بچا کر کے میں آ رہا ہوں۔ اتفاق سے ایسا تھا کہ وہ ملاح جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا تھا، لیکن وہ اکرمہ کو جانتا نہیں تھا کہ یہ اکرمہ ہے۔ اس نے کہا کہ میرے اگر کشتی میں بیٹھنا ہے تو تمہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا ہوگا، تمہیں پڑھنا ہوگا تبھی میں بیٹھنے دوں گا۔ اکرمہ کہتا ہے ارے اسی بات سے تو بھاگ کر کے یہاں آیا ہوں، اگر پڑھنا ہوتا تو مکہ میں پڑھ لیتا، مجھے اپنی جان بھی بچانی اور اپنا دین بھی بچانا، میں ہرگز نہیں پڑھوں گا۔
لہٰذا کچھ زیادہ درہم و دینار لینا چاہو تو لے لو، لیکن یہ کلمہ تشہد میں نہیں پڑھوں گا، اب ایسے ہی بیٹھوں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، ہم تو یہ سمجھ کر کے چلتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام سے کشتی کا آغاز کرتے ہیں، اور اس سمندر پر حفاظت کے ساتھ اگر کوئی ہمیں پہنچاتا ہے تو وہ ہمارا رب قدیر ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ بہرحال اس میں اور بھی لوگ تھے، اکرمہ بیٹھ گیا، کشتی آگے بڑھ گئی۔ تاریخ میں ملتا ہے، حدیث میں ملتا ہے، کچھ دور جانے کے بعد جب سمندر کے بیچ میں وہ کشتی پہنچی، ہچکولے کھانے لگ گئی اور طوفان آ گیا۔ اور سمندری طوفان آپ جانتے نہیں کس قدر خطرناک ہوتا ہے، جو لوگ سمندر کے سفر کرتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، اس قدر لہریں اونچی ہوا کرتی ہیں کہ 10-10 منزلہ عمارت سے بھی زیادہ اونچی ہوتی ہیں، اور اس کی ہیبت سے انسان ہارٹ اٹیک ہو کر کے مر جائے، اتنا خطرناک طوفان ہوتا ہے سمندر کا۔ سب سے طاقتور چیز پانی ہے دنیا میں۔ بہرحال وہ گھبرا گیا، پریشان ہوا، لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اپنا اپنا بچاؤ کر رہے تھے کہ کیسے طوفان سے بچیں۔ اتنے میں وہ جو ملاح تھا، جو کشتی کا چلانے والا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ایسا کرو سب اپنے اپنے رب کو یاد کرو اور یقیناً رب قدیر مدد کرے گا، تمہاری کشتی محفوظ رہے گی۔ اس میں اور بھی مذہب کے لوگ تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، وہ سب اپنے اپنے اعتبار سے، اور کچھ بت کو ماننے والے بھی تھے، وہ سب اپنے اپنے خداؤں کا نام لینے لگ گئے کہ اے خدا ہمیں بچا لے، اے خدا ہمیں بچا لے۔ لیکن طوفان میں تیزی آتی جا رہی تھی، طوفان اور بڑھتا جا رہا تھا۔ اتنے میں ملاح کھڑا ہوا اور اس نے کہا ایسا کرو سب چھوڑ دو، ایک رب کی بات ماننے لگ جاؤ اور سب مل کر کے ایک رب کو پکارو اور کہو اے کعبہ کے رب ہماری حفاظت فرما، اے کعبہ کے رب، اے ابراہیم کے رب۔ عرب والے حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہیں، لہذا ان کا تو یقین تھا کہ اگر رب سچا ہے تو ابراہیم کا رب یقیناً سچا ہے۔ سب نے مل کر کے ایک زبان ہو کر کے کہا، اکرمہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ سب لوگ مل کر کے ایک رب کو پکار رہے ہیں اور آنکھ بند کر کے دعا کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ طوفان ٹل گیا اور بالکل آسانی کے ساتھ کشتی ساحل پر آ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ یقیناً اسی رب کے متعلق تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے آ رہے ہیں، ایک رب کو مانو، شرک نہ کرو، بت پرستی چھوڑ دو۔ اگر یہاں آنے کے بعد سمندر میں اگر مجھے وہ رب بچا سکتا ہے تو خشکی پر بھی وہ مجھے بچا سکتا ہے۔ یہ ارادہ کیا اور ساحل سمندر پر سامان لے کر کے اتر گیا۔ اتفاق ایسا کہ وہاں جا کر ایک قبیلے میں اس نے بسیرا کر لیا، کہا کہ کچھ دن یہیں رکتا ہوں، حالات دیکھتا ہوں، اس کے بعد پھر مکہ جاؤں گا۔ اور ادھر مکہ کے حالات اس طرح تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا تھا، اکثر لوگوں کو معاف کیا گیا تھا، جن کو قتل کا حکم تھا ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو معاف کیا گیا۔ ام حکیم جو اکرمہ کی بیوی تھی وہ اپنے ساتھ ایک اور عورت کو لے کر گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، رسول ہیں، میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن میرے شوہر جو ہے وہ بڑی دشمنی آپ سے کرتے رہے ہیں، میرے سسر اور میرے شوہر دونوں زندگی بھر دشمنی کیے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ میرے شوہر ہیں، اگر آپ اجازت دیں میری طرف سے اس کو امان دے دیں۔ امان کا مطلب ہوتا ہے سیفٹی، کہ آئندہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ امان کا کہہ دیں تو میں اپنے شوہر کو ڈھونڈ کر کے لاؤں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چونکہ تم مسلمان ہو چکی ہو، جاؤ تمہارے شوہر کو ہم نے امان عطا فرمائی، امان دے دی ہے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اب ام حکیم اپنے شوہر کی تلاش میں نکل پڑی۔ ام حکیم کے ساتھ میں ایک رومی ان کا ساتھی تھا جو نوکری کیا کرتا تھا ان کے گھر میں، نوکر تھا، وہ ساتھ میں چل پڑا، کافی دور گئے اور ایک قبیلے کے پاس پہنچے۔ قبیلے کے پاس پہنچنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ میرا ایک شوہر ہے جس کا نام اکرمہ ہے، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اس قبیلے والوں نے بتایا کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے سمندر کے سفر سے وہ آ کر یہاں رکا ہوا تھا اور ابھی گئے ہوئے اس کو 1 ہی 2 دن ہوئے ہیں۔ ام حکیم مچل اٹھی، کہا کہ میرا شوہر یہیں پاس میں ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگے بڑھی تو جا کر کے دیکھا جنگل کے ایک کنارے میں ایک جھوپڑی کے اندر اکرمہ بیٹھا ہوا، اپنا سامان بچا کر کے، اپنی جان بچا کر کے۔ جیسے ہی اپنی بیوی کو دیکھا ام حکیم کو، مچل اٹھا اور کہا اے ام حکیم تم یہاں کیسے، تمہیں کیسے پتا چلا اور تم یہاں تک کیسے آئی؟
ام حکیم نے کہا وہ سب چھوڑو، پہلے یہ سنو کہ میں دنیا کے سب سے نیک، سب سے رحم دل، سب سے شریف، سب سے بہترین انسان کی طرف سے پیغام لے کر کے آئی ہوں کہ محمد نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اکرمہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کیا سچ میں مجھے معاف کیا گیا؟ میں تو سب سے بڑا دشمن تھا، مجھے امان دی گئی، کیا یہ ممکن ہے؟ ام حکیم نے قسمیں کھا کر کے کہا کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، میں ان پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں، انہوں نے تمہیں امان دے دی ہے، بس ایک بار ان کی بارگاہ میں آ جاؤ، ان سے ملاقات کر لو۔ بڑی ہمت کے ساتھ اکرمہ اٹھا، سامان لیا اور اپنی بیوی کے ساتھ نکل پڑا۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے واپس مدینہ تشریف لے جا چکے ہیں۔ اب یہ قافلہ میاں بیوی کا مدینہ پہنچتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے ابھی یہ مدینے میں داخل ہونے نہ پائے تھے کہ رسول پاک اپنے اصحاب میں ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مہاجر اور مسلمان بن کر کے آ رہا، حالانکہ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ مہاجر یعنی ہجرت کر کے اور مسلمان بن کر کے آ رہا ہے۔ صحابہ چونک گئے، صحابہ کہتے ہیں کچھ ہی دیر میں ہم نے دیکھا کہ اکرمہ بن ابی جہل اپنی بیوی کے ساتھ خرامہ خرامہ چلتے آ رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لیے خود کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر کے کہا کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ لو؟ اکرمہ بن ابی جہل کہتا ہے میں نے زندگی میں بہت سارے سردار دیکھے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، مگر آپ سے جیسا حسین، آپ جیسا رحم دل انسان میں نے دنیا میں دیکھا ہی نہیں۔ فوراً گر گیا قدموں پر اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب یہ اکرمہ بن ابی جہل جو ابو جہل کا بیٹا تھا، اب یہ صحابی رسول ہو گئے، ان کا مقام بہت بلند ہوا۔ اللہ اکبر۔ آخری میں بات ذکر کروں، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، اب ان کو اکرمہ نہیں کہا جائے گا بلکہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کہا جائے گا۔ جانتے ہیں ان کے کارنامے کتنے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرمایا کرتے، اور یہ اپنی زندگی میں کثرت سے جنگوں میں شرکت فرمائے۔ لوگوں سے کہا کرتے تھے جب تک مکہ میں رہا میں نے کوئی بھی جنگ خالی نہیں چھوڑی، محمد کے خلاف ہمیشہ جنگ کرتا رہا، اب مجھ پر واجب ہے کہ جب تک زندہ رہوں اسلام کی طرف سے میں کافروں سے لڑتا رہوں گا، اسلام کی طرف سے لڑتا رہوں گا۔ کئی جنگوں میں آپ شریک ہوئے اور جہاد کا ایسا شوق تھا، اللہ اکبر۔ کتابوں میں ملتا ہے ایک جنگ میں آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ شرکت فرمائے تھے، اور جوش کے ساتھ اس طرح آگے بڑھ رہے تھے کہ جب دیکھا کہ گھوڑا دوڑنے میں آگے پیچھے ہو رہا ہے تو گھوڑے سے اتر کر کے قدموں سے تیزی کے ساتھ گھس گئے۔ خالد بن ولید نے ہاتھ پکڑا، کہا اے اکرمہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، ایسے ہی جاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ اکرمہ مڑ کر کے کہتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، کہتے ہیں اے خالد بن ولید، اسلام کے معاملے میں تم مجھ سے پہلے مسلمان ہوئے ہو اور تم رسول پاک کے پاس زیادہ عرصہ گزارے ہو، کم از کم مجھے شہادت حاصل کر کے ان کی بارگاہ میں بڑا مقام تو حاصل کرنے دو، کم از کم شہادت حاصل کر کے تو ان کی نگاہ میں مجھے اپنی عزت بلند کرنے دو۔ میں بعد میں مسلمان ہوا ہوں، میں اور میرا باپ زندگی بھر رسول پاک کو ستاتے رہے ہیں، لہٰذا میں اپنی آخری سانس تک لڑتا رہوں گا۔ بہت جنگوں میں آپ نے شرکت فرمائی، رسول پاک کی دعا بھی آپ کے ساتھ شامل حال رہی، اور جب آپ کی شہادت ہوئی وہ واقعہ قابل غور ہے۔ جنگ یرموک میں آپ شہید ہوئے، یہ بہت گھماسان کی جنگ ہوئی تھی اور کافروں کی طرف سے بڑا حملہ ہوا تھا۔ جب وہاں سے دھول ہٹی تو صحابہ نے دیکھا کہ 3 لوگوں کے جسم وہاں پر ہیں جو انتہائی زخمی ہیں۔ ان 3 صحابہ میں سے ایک حضرت عیاش رضی اللہ عنہ، اور دوسرے ایک اور صحابی تھے حارث بن ہشام، اور تیسرے حضرت اکرمہ۔ یہ 3 صحابہ وہاں موجود ہیں اور پیاس کی شدت سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی پانی پلا دو، کوئی پانی پلا دو۔ ایک صحابی اپنے ہاتھ میں تشت لے کر کے، پیالہ لے کر کے گئے، پانی بھر کر کے، اور اکرمہ بن ابی جہل کے پاس گئے اور کہا کہ پانی پی لیں، تو دیکھا کہ دوسری طرف حضرت عیاش پیاس سے جو ہے بلک رہے ہیں۔ اکرمہ نے کہا مجھے نہیں، حضرت عیاش کو پلا دو۔ وہ صحابی فوراً اٹھائے اور لے کر کے حضرت عیاش کے پاس گئے۔ حضرت عیاش دیکھتے ہیں کہ میرے بغل میں حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ، یہ صحابی پیاس سے بلک رہے ہیں، کہا کہ مجھے نہیں، میرے ساتھی حارث کو پلاؤ۔ وہ صحابی کہتے ہیں پھر میں گیا حارث کے پاس، جب حارث کے پاس پہنچا حارث نے کہا مجھے نہیں، اکرمہ کو پلاؤ۔
اللہ اکبر، کیسی اخوت اور کیسی محبت رسول پاک نے ان کے درمیان قائم کی تھی۔ آج صحت و عافیت ہوتے ہوئے باپ بیٹے سے جھگڑا کر رہا ہے، ماں بیٹی سے جھگڑا کر رہی ہے، پراپرٹی میں باپ اور بیٹا ساتھ نہیں دے رہے، وہاں کوئی خاندان آپس میں میل نہیں کھاتا ہے، کچھ نہیں، بس خونی رشتہ نہیں، ایمانی رشتہ ہے۔ موت کا وقت قریب ہے اور پیاس لگی ہے، لیکن خود کا خیال نہیں، دوسرے کا خیال ہے، کہتے ان کو پلاؤ۔ تاریخ میں ملتا ہے جب حضرت حارث نے کہا کہ پھر سے اکرمہ کو پلاؤ، وہ پیالہ لے کر جا رہے تو جا کر کے دیکھا کہ اکرمہ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، جام شہادت انہوں نے نوش کیا۔ اس طرح تینوں صحابہ بنا پانی پی ہوئے شہید ہو گئے، اور دنیا کا پانی انہوں نے نہ پیا، لیکن قیامت میں رسول پاک کے ہاتھوں سے جام کوثر ضرور پیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کا مزار پاک حضرت اکرمہ کا جارڈن میں موجود ہے، جو مقام عجلون کہا جاتا ہے۔ عجلون ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ کا مزار پاک موجود ہے اور لوگ زیارت کے لیے وہاں پر جاتے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ابو جہل جس نے پوری زندگی رسول پاک کو ستایا ہے، اس کے بیٹے ایسے صحابی رسول ہیں کہ آج جن کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا باپ کون ہے، تمہارا بیٹا کون ہے، اسلام یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں رسول پاک کے لیے محبت کتنی ہے، اللہ کی عظمت کتنی ہے، اور تم شریعت پر کتنا عمل کرتے ہو، یہ معنی رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو صحابہ کرام سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔